السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 59 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النساء آیت 76 سے آیت 85 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو مسلمان ہیں، جو اسلام لے آئے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کی اس کتاب کے آگے کیا کرتا ہے؟ سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ رسول کے آگے اطاعت گزار بن جاتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کتاب کے ہر احکام کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو پھر یہ کتاب کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشرا ہے، خوشخبری ہے، رحمت ہے، اور پھر وہ ہدایت بھی ہے۔ یہی قرآن لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور یہی قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور پھر یہ خاص کر کے مومنین کے لیے کیا ہے؟ دراصل یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب پر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے راستے پہ اتنی استقامت دے دے کہ واقعی میں ہم سب کے لیے یہ قرآن کریم ایک ہدایت، ایک خوشخبری اور ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کا ذخیرہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نساء آیت 76 to 85۔ آیت دیکھیں، آیت 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم لڑو شیطان کے ساتھیوں سے، کیونکہ شیطان کی چال تو بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آیت 75 اور 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ جنگ کریں، اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے نا، تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ اور وہ یہ کہ تم جو عورتیں اور مرد اور چھوٹے جو بچے، جو کمزور اور ضعیف لوگ جو مکہ میں ہیں، اور وہ کمزوری کی وجہ سے اور اپنے چھوٹے پنے ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے میں تمہاری طرف آ نہیں سکتے، وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ نہیں سکتے، وہ ہجرت کرنے سے عاجز ہیں، اور مکہ کے لوگ ان کو اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ مکہ میں وہ گھرے ہوئے ہیں، مشرکین ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، ظلم سے ان کو تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس بستی کے رہنے والے لوگ جو ہیں ظالم ہیں، اور وہ اس لیے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے شرک سے کیا کیا ہے؟ بیزاری کی ہے، وہ توحید پر ڈٹ گئے ہیں، شرک سے بیزاری کر کے، شرک کو چھوڑ کر کے وہ توحید پرست ہو گئے ہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان توحید والوں کو، ان مسلمانوں کو ظلم کرتے ہیں، اور ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، اور یہ کمزور کیا کرتے ہیں؟ مسلمان جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ جو ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ کافی لوگ مسلمان جو تھے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد پیچھے جو مکہ جو تھا، مکہ سٹی میں کچھ مسلمان تھے وہ رہ گئے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ تو نہیں ہجرت کر سکتے تھے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہجرت بھی کیسے ہوئی، کہ بہت تکلیفوں میں، بہت زیادہ بچتے بچاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے جب گئے، 3 دن غار ثور میں پھر چھپے رہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور مشرکین مکہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ بس ان کی سب پلاننگ ہو گئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب مل کر کے ان کو ختم ہی کر ڈالیں گے۔ تو اس طرح سے بچتے بچاتے، چھپتے چھپاتے جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 दिन غار ثور میں رہے اور وہاں پر 3 دن رہنے کے بعد پھر جا کے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی بچتے بچاتے۔ اس وقت بھی کیا تھے، بہت زیادہ جاسوس ہوتے تھے، پیروں کے قدموں کے چاپ سے بھی وہ ڈھونڈ لیتے تھے کہ کہاں گئے ہیں لوگ، اور ہر طریقے سے وہ جاسوسی کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اس حالات میں، اس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے چھپ چھپ کے، اور پھر جو بھی مسلمان تھے اسلام لاتے گئے وہ چھپ چھپا کے ہجرت کرتے گئے۔ پیچھے جو رہ گئے تھے، جو مسلمان تھے، جو بچے تھے نا چھوٹے، اور جو عورتیں تھیں نا وہ نہیں ہجرت کر سکتی تھی، تو پھر کیا ہے، پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہم کو ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، ان ظالموں سے ہم سب کو بچا لے۔ تو ان کمزور اور ضعیف جو مسلمان تھے، عورتیں تھے، بچے تھے، بیمار تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ سب اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے ظلم و ستم سے بچا لے۔ آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر ہے نا، مومن اور کافر کی جنگ کے بارے میں فرق بتایا گیا ہے۔ مومن اور کافر کی جنگ کے مقصد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی دین کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ بھی تو جنگ کرتے ہیں نا، وہ بھی تو زخم کھاتے ہیں، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، وہ بھی قتل کیے جاتے ہیں، لیکن وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کفر کو بڑھائیں، کفر کو پروموٹ کریں، کفر کا غلبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ شیطان اپنے دوستوں کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد اللہ کی مدد کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ جب بندہ مومن جو ہے اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں نکلتے ہیں اور ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، تو شیطان اس کے ساتھ ہی جو ہے فرار ہو جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کیا ہوتی ہے، فتح اور نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ان قید الشیطان ضعیفہ، تو شیطان کی چال دراصل کیا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ شیطان کی چال بظاہر بڑی زوردار اور بڑی رعبدار دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مرد مومن اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے اور بودی اور بالکل خستہ حال ہے۔ شیطان کی چال چاہے کتنی خطرناک ہو، لیکن وہ مومنوں کے مقابلے میں کیا ہے، انتہائی کمزور کیٹیگری کی ہے۔ تو اکثر جو تھے صحابہ جو تھے وہ جہاد سے گھبراتے تھے، جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے، تو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ان آیات میں، اور کہا گیا ہے کہ جہاد سے تم لوگ کیوں منہ موڑتے ہو نا، جہاد تو کیا ہے، تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاد اگر کرو گے تو پھر کیا ہے، ایک جو مسلمان جہاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، تو جہاد سے مت گھبراؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو اصل میں دراصل جہاد سے لوگ کیوں گھبراتے تھے مسلمان؟ آپ دیکھیں کہ ابھی جو نیا کنورٹ ہوا ہے نا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے ABCD ہوتی کیا ہے، اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم چلو لڑو اور لڑاؤ، قتل ہو یا مارو۔ تو پھر کیا ہے، کمزور ایمان تھا، فریش مسلمان ہوئے تھے، تازہ ایمان لائے تھے، آتے کے ساتھ ہی ان کو اگنی پریشا دینی پڑتی ہے نا۔ تو پھر یہ کس کی وجہ سے؟ ان کے بیچ میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے، اور رسول کی موجودگی دراصل کیا، یہ بھی سب سے بڑا کیا ہے، ایک اللہ کی آیات تھی، ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کی بینات موجود تھی۔ تو جو بھی ایمان لائے اور پھر وہ دراصل جہاد سے جب گھبراتے تھے تو ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے ان آیات میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 77، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ کچھ لوگ ان میں لوگوں میں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا انہیں اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ یعنی جہاد کو کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ تھوڑی مہلت ہمیں اور دی؟ تو کہہ دیجئے دنیا کی پونجی تو تھوڑی ہے، اور آخرت جبکہ آخرت اس کے لیے کہیں بہتر ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ داغے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ دراصل یہاں جو آیت ہے تو یہ آیت کس پس منظر تھا کہ جب لوگ جہاد اور قتال کا شوق رکھتے تھے اور اس کی اجازت بھی چاہتے تھے، یعنی وہ وقت تھا جب مسلمان جو تھے دراصل مکہ میں تھے، مکہ میں کوئی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور ہجرت سے پہلے وہ مسلمانوں پہ جب ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہم کو آج جنگ کرنے کا اور جہاد کرنے کا حکم مل جائے، ہم آج جنگ کریں، آج سارے مشرکوں کو ہم مار دیں، ختم کر دیں اور مرا جائیں، ہم بھی مر جائیں وہ بھی مر جائیں، سب ختم۔ تب ان سے کہا گیا تم کیا کرو، تم تو بھی صرف صبر کرو، اور تم کیا کرو، نماز پڑھتے رہو اور تم زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور لیکن جب قتال کا حکم آ گیا، جب ہجرت ہو گئی اور مدینے میں آ گئے اور ان کو کہا گیا اب تم کیا ہے، تم پر جنگ کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، تو وہی لوگ قتال کی خواہش جو کرتے تھے، جو جنگ کی خواہش کرتے تھے، اب ان پر کیا ہو گیا، بزدلی سوار ہو گئی۔ وہ بھی بزدلی معمولی بزدلی نہیں، ان میں سے تو ایک جماعت لوگوں سے اتنا خوف کرنے لگی جیسے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، کس سے، لوگوں سے، اپوزیشن سے، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو اچھا ہو جاتا۔ تو ایسے لوگوں کا یہاں پہ انہی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تمہیں کیا تھا، تمہیں جنگ کی آرزو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب جنگ کی آرزو تمہاری کیا ہوئی، پوری ہوئی، تو تم اسی سے کیا کر رہے ہو، پیچھے ہٹے جا رہے ہو۔ تو مفسرین کرام کا قول ہے کہ پہلا قول یہ جنہوں نے ایسا کہا کہ اے اللہ آپ نے اس جنگ کو کیوں فرض کر دیا، یا وہ اس جو ہے جنگ کے حکم سے اتنا ایسا ڈرنے لگے اور وہ لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگے کہ جیسا ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا ویسا ڈرنے لگے، تو دراصل مفسرین کا قول ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا ان منافقین کے ہیں جو بظاہر ایمان لائے تھے، لیکن وہ ان کے جو ایمان ہے نا ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ اور دوسرا قول یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ ہو سکتا ہے یہ قول ایسے مسلمانوں کا ہو کہ جو علم سے تھوڑا سا دور تھے اور وہ خوف اور بزدلی کی وجہ سے ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے ہوں۔ تیسرا اقوال مفسرین کا یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی پہلے وہ مومن ہو، لیکن جب وہ قتال ان کے اوپر فرض ہوا تو بزدلی کی وجہ سے وہ منافق ہو گئے اور جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اسی وجہ سے۔ بہرحال ایک حدیث ملتی ہے جس میں مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ دراصل ہجرت سے پہلے کا ہے، اور جب وہ سب حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم جب مشرک تھے تو عزت میں تھے، اور جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ذلت والے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دشمنان دین سے جنگ کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جنگ نہ کرو۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچا دیا تو قتال کا جب حکم دیا گیا تو اس وقت لوگ جنگ کرنے سے بچنے لگے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ بہرحال جو بھی صورت رہی ہو، بزدلی انسان پر دنیا کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے نا۔ اگر آخرت کی محبت ہو، جو آخرت باقی رہنے والی ہے، جو حقیقت انسان جان جائے گا کہ واقعی میں یہ دنیا کیا ہے، بس ایک دھوکے کا سامان ہے، اور اصل جو ہمارا جگہ ہے، اصل جو ہمارا گھر ہے، ہمارا اصل جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ دراصل کیا ہے، ہمارا آخرت ہے، آخرت ہمارا گول ہے۔ تو پھر وہ جو بندہ مومن ہوتا ہے تو پھر ان سب چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا ہے، ڈرتے تو وہی لوگ ہیں جو اس دنیا سے محبت کر بیٹھتے ہیں، اس دنیا کی چاہت میں مرے جا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، تو پھر وہ دنیا کے پیچھے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی دوڑ، ان کی محنت، ان کی جد و جہد اس دنیا کی پیچھے رہتی ہے، تو پھر اس دنیا کی لالچ میں آ کر کے اپنی جان کو بھی بہت محبوب سمجھتے ہیں، تو اس جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی آخرت ان کی محبت ہوتی ہے۔ تو لڑنا اور مرنا، اللہ کے لیے جان دینا سب آسان ہو جاتا ہے، کس کے لیے، جو دل سے ایمان لے آتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے،
جن کا مقصد، جن کا جو ٹارگیٹ ہے، جن کا گول جنت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کیا فرما دیجئے کہ دنیا کا تو فائدہ ذرا سا ہے، تو جو ذرا سی چیز ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ اس ذرا سی دنیا کی وجہ سے آخرت کی طرف نہ بڑھنا دراصل کیا ہے؟ ایک بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقوا، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا۔ اہل تقوی کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور دنیا آخرت کی ذرا سی نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دنیا بھی کیا ہے؟ فانی ہونے والی، یعنی ختم ہو جانے والی ہے، اسے تو ختم ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہی ہونا ہے۔ آپ دیکھیں روز سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا کہ کچھ سورج نیچے آ گیا ہے، کچھ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور یہ پانی کا لیول اوپر ہونے والا ہے، اور سائنٹسٹ آج بتاتے ہیں نا کہ بس کچھ ہی سال کے بعد یہ دنیا پوری ختم ہو جائے گی۔ اور ہم لوگوں کو تو اس کا علم 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہے، قیامت تو واقعی آنے والی ہے، یہ دنیا کیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور بہت جلد کیا ہے تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا، تم سب کا ٹھکانہ تو کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت منزل ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان کیا ان کا مقصد ہے نا، کیا ان کا ٹارگیٹ ہے؟ آپ دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم نے واقعی میں اللہ کو محبوب رکھا ہے؟ کیا ہم نے واقعی میں آخرت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے واقعی میں یقین کیا ہے کہ آخرت ہی ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ بالکل قلیل ہے۔ کیا پھر تیاری کی ہے؟ تیاری بھی کچھ نہیں ہے نا، کوئی تیاری نہیں، نہ کوئی ہم نے یقین ہے۔ بس ہاں کہیں بھی ایک موت مٹی ہوتی ہے تو واقعی میں اس وقت لگتا ہے کہ ہاں اللہ کے پاس ہمیں بھی جانا ہے، اور اس وقت بس کلمہ پڑھ لیا، کچھ تلاوت پڑھ لی، اور کچھ غم بنا لیا، تھوڑے سے آنسو، اور پھر کیا ہو جاتے، پھر سب کے سب واپس اپنی زندگی میں پہلے کی طرح سے لوٹ آتے ہیں، اور موت کی یاد دہانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو کوئی بھی دراصل موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اس دنیا کی جو دھوکے کی جو جگہ ہے نا، اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ صرف اور صرف متاع الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ تو جو دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، وہ اگر اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس دنیا کے دھوکوں سے بچ جائے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آیت 78، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم لیجیے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ گویا وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ بندہ مومن وہی ہے، ہوشیار تو وہی ہے جس نے اپنی موت کو یاد کر لیا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی یاد دہانی کرتا ہے، وہی حقیقت میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں نے موت کو بھلا رکھا، جن لوگوں نے موت سے بھاگا، جن لوگوں نے موت سے تیاری نہیں کی، تو پھر کیا ہے، وہ پھر ڈرپوک قسم کے ہیں، وہ ڈرپوک قسم کے، وہ بزدل قسم کے، وہ منافقین لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اگر ہم جنگ میں جائیں گے یا جہاد میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگی، ہمیں موت آ کے لے جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ تو ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں ابھی بہت جینا ہے، ہمیں لمبی زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو یہاں پہ انفارم کر رہے ہیں، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نا بزدلی اختیار کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے کتراتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کہیں موت نہ آ جائے، موت کے ڈر سے وہ بھاگنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جبکہ موت کا تو وقت مقرر ہے۔ تو جس کا موت کا وقت آ گیا تو اس کو مرنا ہی پڑے گا، جہاں کہیں بھی جو ہوگا موت تو اس کو پا لے گی، سات سمندر کے نیچے چلے جائے، سات آسمانوں کے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا چھوڑ کر کے آپ کہکشاں درخشاں چاند سورج یا منگل گرہ یا شنی گرہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی سیارے میں چلا جائے تو موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی، موت سے کہیں بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات سمجھائی نا کہ تم بہت بڑے بڑے بروجوں میں گھس جاؤ، یعنی بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، فی بروج مشیدہ،
युद्रिकुमुल मौता वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम वहां भी चले जाओगे तो मौत तुमको आके पा लेगी। तुम बड़े बड़े मजबूत किलों में, लोहे से बने हुए पिरोए हुए किलों में, या तांबे से बनाए गए किलों में, या शीशे के बनाए गए किलों में, या बेहतरीन मजबूत किलों में चले जाओगे, मौत तो तुम्हें हर हाल में आके उचक ले जाएगी ना। हम्म? तो फिर जब मरना ही है, मौत का वक्त तय किया गया है, तो क्यों ना एक ऐसे मरो जैसे कि एक शहीद मरता है, एक मोमिनीन मरता है। मौत की तैयारी करो, मौत से मत भागो। तो इस आयत में फरमाया गया है कि तुम कहीं भी होगे तो तुम्हें मौत पकड़ लेगी, अगर से तुम मजबूत किलो के अंदर भी होगे तो मौत से तुम्हें बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हें कोई मौत से बचा नहीं सकता है। आईना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मुनाफिकीन के बारे में आयत नाजिल हुई। जब गज़वा अहद में मुसलमान शहीद हो गए थे, मुनाफिकों ने कहा था कि अगर वो हमारे पास होते तो वो ना मरते और ना ही वो कत्ल किए जाते। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी इस बात को रद्द करते हुए फरमाया है कि तुम जहाँ कहीं भी होगे ना, मौत तो तुमको पकड़ लेगी, चाहे तुम मजबूत किले में हो तब भी, और तुम मौत से ना भाग नहीं सकते, मौत से कोई बच नहीं सकता। व इन तुसीबु हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसीबहुम सय्यिअ यकूलु हाज़िही मिन इंदिक। यानी ये एक मुनाफिकों की और यहूदियों की हरकतें यहाँ बयान हो रही हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो ये लोग कहते थे, जब से ये आए हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो हमारे फल कम होते जा रहे हैं, खेतों की पैदावार भी घटती जा रही है। उन्हें जो तकलीफ पहुंचती है या पैदावारों में कमी होती है या महंगाई बढ़ती है, तो उन्होंने माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको फेर दिया है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की आने की नहुसत है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अच्छी हालात को अल्लाह की तरफ वो मंसूब करते थे, और जब भी कोई परेशानी, महंगाई या कमी या ज़्यादती होती थी तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते थे। तो उन लोगों की यहाँ पे तरदीद की गई है। फरमाया कुल कुल मिन इंदिल्लाह, कि आप फरमा दीजिए कि सब अल्लाह की ही तरफ से है। मतलब ये है कि आप उनसे ये फरमा दिए, खुशहाली और बदहाली अल्लाह की तरफ से है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है। नेमत तो अल्लाह के फजल से है और मुसीबतें आने में तुम्हारी बदआमालियों का ही दखल है। लेकिन होता भी क्या है, सब अल्लाह की मर्जी से ही होता है ना, उसके इरादे से ही होता है। फिर फरमाया फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादूना यफक़हूना हदीसा, उन लोगों को क्या हुआ है कि बात समझने के पास भी भटकते नहीं है, बातों को समझने के पास भी नहीं गुजरते हैं। उनकी जहालत उन पर गालिब आ गई है, उनको जाहिल रहना ही पसंद है। आयत 79, तुम्हें जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई तुम्हें पेश आती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है, और हमने तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन मिन नफ्सिका फमिन नफ्सिका, जो कुछ तुझे अच्छी हालत पहुंच जाए वो अल्लाह की तरफ से है, और जो कुछ बदहाल पहुंच जाए वो तेरी तरफ से है। यानी तुझे कोई बदहाली, मुसीबत, परेशानी पहुंचती है, वो तो तेरी तरफ से है, तेरे ही अमालों का बदला है। ये खिताब दरअसल सारे इंसानों से है, इसमें अच्छी हालत पर भी और बुरी हालत पेश आने का एक कानून बता दिया गया है। दरअसल नेक आमाल पर जो नियामतें और बरकतों के वादे होते हैं ना, ये सब उसका फजल यानी अल्लाह का फजल है। और जो मुसीबतें, बदहाली इंसान को पहुंचती हैं, वो इंसान के अपने हाथों की कमाई है, उसकी अमाल की वजह से है। दरअसल आप देखें, इस दुनिया में सब लोग ना कहीं सब परेशान, बीमार, आजार होते हैं, और जो मोमिन होते हैं उनके ऊपर भी परेशानियां आती, लेकिन मोमिन का मामला भी अजीब है। जब वो खुशहाली आती है तो वो शुक्र अदा करता है, और जब मुसीबतें आती हैं तो वो सब्र करता है। दोनों ही हालत में अल्लाह से अजर और सवाब समेटता है। यहाँ ये बताया गया है कि आपको जो तकलीफ पहुंचती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, तंगी आती है। अब देखिए, जैसे कि कोई एक बेनमाजी है तो उसका जो नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए अल्लाह ताला उसका रिस्क कम कर देते हैं, और जो नमाज पढ़ने वाला होता है उसका रिस्क फराखी अता फरमाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके हाथों की कमाई है ना। अगर वो नमाज पढ़ता, फजर की नमाज का एहतमाम करता, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क की फरावानी कर देते। अब वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज से दूर है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों का रिस्क रोक देते हैं। फिर इसी तरह से जो लोग कुरान पे अमल करते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, वो लोग इस्तगफार कसरत से करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर खूब बारिशें बरसाता है, यहाँ तक कि खेत बाग वगैरह सब सींच जाते हैं। तो अमाल क्या है दरअसल इंसान के, उसके ऊपर उसके हालात साहिर होने लगते हैं। तो जब अमाल अच्छे अच्छे करेगा तो इंसान के हालात अच्छे हो जाते हैं।
اور जैसे अमाल बुरे करेगा तो उसको उसी के बुरी अमालों का भी बदला उसको मिलने लगेगा। तो जो भी इंसान को बुराई पहुंचती है वो दरअसल उसके हाथों की वो कमाई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आज बच्चों की परवरिश की जा रही है, कैसे की जा रही है? लापरवाही से, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देना, बच्चों को ऐसे ही बस छोड़ देना और बस बिल्कुल कोई रगबत नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं। तो जो बच्चे आज जब तरबियत नहीं है और हम तवक्को करते हैं कि हमारा बच्चा आलिम बन जाए, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हमारा बच्चा खूब हमारा फरमाबरदार बन जाए, तो फिर कहाँ से होगा? जो बच्चे नालायक बन गए हैं, जो बच्चे माँ बाप से बदतमीजी करते, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो बच्चे आज अपनी बीवियों को लेके अलग हो गए, वो तो दरअसल जो तकलीफ पहुंची वो तो हमारे हाथों की कमाई है ना। हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी, हमने अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल की तरफ ढकेल दिया, हमने अपने बच्चों को मदरसे मदारिस और मस्जिदों से दूर रखा। तो ये सब तो हमारे हाथों की कमाई है ना। जब हम आज नीम का पौधा लगा रहे हैं तो हमें बुढ़ापे में तो आम का पौधा नहीं मिल जाएगा ना, मीठे मीठे आम तो नहीं निकलेंगे, उसमें से कड़वी निबौरी निकलेगी ना। तो जो भी इंसान को आज तकलीफ पहुंचती है ना, तो फिर क्या है, वो उसके हाथों की कमाई होती है। लेकिन दरअसल जो रहमत होती है, जो नियामत होती है, वो बरकत होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसी तरह से सूरह शोरा में आयत नंबर 30 में बताया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीरिन। जो कुछ तुमको दुख पहुंच जाए वो तुम्हारे अपने किए हुए अमाल की वजह से है, और अल्लाह ताला बहुत से अमाल जो बुरे हैं ना उससे दरगुजर भी फरमा देते हैं। और मुसीबतें जो आती हैं तो इंसान के जो अमाल की वजह से आती है, लेकिन दरअसल क्या है, इससे मोमिन बंदों को ये फायदा होता है कि उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। जब मोमिनों को तकलीफ होती है, मोमिनों पे परेशानी आती है, मोमिनों पे मुश्किलात आती हैं, तो मोमिनों के क्या हो जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। आखिर में फरमाया, वो अरसलनाका लिन्नासी रसूला, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि लफ्ज लिन्नास, लिन्नास में इस बात की तस्रीह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रसूल हैं। और वकफ़ा बिल्लाही शहीदा, और ये फरमाया कि अगर कोई शख्स आपकी रिसालत का इनकार करे तो उसके इनकार से आपकी रिसालत के अहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकार जो करने वाले हैं उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुखी मत हो, गमजदा मत हो, और आपकी रिसालत पर तो दरअसल क्या है, अल्लाह का गवाह होना ही काफी है। हमारे लिए इस आयत में दरअसल क्या है, इबरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों पर गवाह है, सब हालों पर, यानी कि हर तरह के हाल जो हमारे ऊपर हैं, जो अच्छे हैं या बुरे हैं, हर हाल से अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से खबर रखने वाला है। हर चीज़ की खबर है उसको, है ना। आज आप देखिए मिसाल के तौर पर किसी पर भी कोई हालात गुजरता है, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात, कोई मुसीबत, तो वो बंदा ये समझता है जो हमें तकलीफ हो रही है वो किसी को नहीं, जो हमें तकलीफ है, जो हमें गम है, उसकी जो उसका खबर है अल्लाह को है कि नहीं, है ना। यहाँ बताया जा रहा है, आज तुम पर जो भी गुजर रहा है, अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे हर अमल से, तुम्हारे हर परेशानी से, सब कुछ अल्लाह ताला खबरदार है, खबर रखने वाला है। अच्छे काम में तुम्हारा क्या रवैया है, बुरे जो तुम्हारे पर मुसीबत पहुंचती तुम्हारा क्या रवैया है, हर चीज पर अल्लाह ताला जानने वाला है। तो हर हाल में एक बंदा मोमिन को क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, सब्र करने वाला हूँ। आयत 80, जिसने रसूल की इताअत की, बेशक उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने उससे मुंह मोड़ा तो हमने आपको उन पर रखवाला बनाकर नहीं भेजा है। आयत 80, और ये लोग कहते हैं कि हम फर्माबरदारी करते हैं, लेकिन आपके पास से हटते ही उनमें एक गिरोह रात के वक्त उसका उल्टा मशवरा यानी कि साजिशें करता है, और जो कुछ ये साजिशें करते हैं अल्लाह उसे लिख रहा है। तो तुम उनसे रुख फेर लो और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, और अल्लाह ही काफी है और कारसाज है। यहाँ एक और साजिशों के बारे में बताया गया है। दरअसल ये जो मुनाफिकीन थे उनकी एक और आदत थी, वो दरअसल क्या थी, वो यही आदत थी कि इस आयत में मुनाफिकों की एक बहुत बुरी आदत का जिक्र किया गया है। वो ये कि जब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद होते थे तो कहते थे कि हम तो आपके हुक्म से कैसे बाहर हो सकते हैं, हमारा काम तो यही है सिर्फ कि हम आपकी फर्मा बरदारी करें। फिर जब वो आपकी मजलिस से बाहर जाते थे तो उनमें से एक गिरोह रातों को इस बात के अलावा मशवरा करते थे कि उन्होंने आपकी मजलिस में जो कहा था ना, यानी आपके इरशादात के खिलाफ वो चाले चलते थे।
اور آپ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اور خلاف ورزی کے منصوبے بھی وہ بنا لیتے تھے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے تھے. وہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کا بدلہ دے گا. فاعرضهم عنہم، بس آپ ان سے اوائڈ کیجئے، ان سے اعراض کیجئے اور ان سے بدلہ لینے کی فکر مت کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، تمام کام اللہ کے سپرد کیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی تعالی کافی ہے اور وہی کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے. آیت 82. کیا یہ لوگ قرآن میں سوچ وچار نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، اس میں بہت اختلافات ہوتے. تو قرآن میں تدبر کرنے کی یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے، تدبر کرے. تدبر دراصل کیا ہے؟ دبر سے ہے، دال با را، یعنی کہ پیچھے کی طرف سے. تو تدبر یعنی اس کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کی گہرائی میں جا کر غور فکر کرنا، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے غور فکر کرنا. آپ دیکھیے کہ جو سمندر ہوتا ہے نا، اوپر سے کچھ ہوتا ہے، جب لیکن جو غوطہ خور ہوتے ہیں جب اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو وہی سمندر کچھ اور ہوتا ہے. نیچے کس قدر ہیرے موتی پخراج خزانے سب اس کے ہاتھ لگتے ہیں نا غوطہ خور کے. اور جو سمندر اوپر ہی اوپر ہمیں دکھتا ہے وہ اس کا کچھ اور ہی منظر ہوتا ہے نا، ایک دم جو ٹھاکے مارتا ہوا لہریں مارتا ہوا سمندر ہے نا، کھارا پانی ہوتا ہے. جب سمندر کے نیچے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں سمندر کے اندر بھی کیا ہے، میٹھے پانی کے جھرنے ہیں اور میوے ہیں، پخراج ہیں، ہیرے ہیں. جو جتنا ڈیپتھ میں گیا اس کے ہاتھ میں وہ خزانے لگے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں غور فکر کریں تو ان کو یہ یقین ہو جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دی ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، بہت ساری جو ہے نا مسٹیکس ہوتی، غلطیاں ہوتی. آپ پوری دنیا سے کہیں بھی کوئی بھی قرآن کا ایک عربک جو ہے مصحف اٹھائیں اور ہندوستان کا اٹھائیں اور رومن کا اٹھائیں اور جو ہے انگلینڈ کا اٹھائیں، پھر سارے کے سارے ایک ساتھ ملا کے رکھیں، کہیں پر بھی کوئی بھی غلطی نہیں، عربک کانٹیکسٹ میں کوئی بھی غلطی نہیں. لیکن اس کے اپوزٹ آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان کی الگ، انگلینڈ کی الگ، امریکہ کی الگ، تو اس میں ہزاروں غلطیاں نکل آئیں گی. سب سے بڑا یہی ایک اس کا پروف ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی قرآن کریم میں الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی بھی مسٹیک نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی لوگ چپ چاپ خاموش بیٹھے ہیں، جب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طرح طرح کی سازشیں چلیں، طرح طرح کی چالیں چلیں، تو کیا وہ خاموش بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد؟ نہیں. مسلسل لوگ آج بھی اور اس وقت میں بھی اور 1400 سال پہلے اور 1200 سال پہلے اور 1000 سال پہلے مسلسل لوگ کوششوں میں لگے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نکال دیں، قرآن میں کوئی ایسی مسٹیک نکال دیں جس سے یہ پروو کر دیں کہ یہ قرآن جو ہے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو آج تک الحمدللہ کوئی بھی یہ پروف نہیں کر سکا. قرآن اللہ کے علاوہ اور کہیں سے ہوتا تو ضرور اس میں کیا ہوتے، بہت سی مسٹیک ہوتی، اس کی خبروں میں بھی اختلاف ہوتا. آپ دیکھیں کہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انفارمیشن دے دی، وہ بات بتا دی جو آج پتہ چلتی ہے، آج پتہ چل رہی ہے. اور 100 200 سال پہلے بھی کسی کو وہ باتیں نہیں معلوم تھی. قرآن ہمیں ان باتوں کی خبر دیتا ہے. اور آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس کے معنوں پہ غور کریں، اس کی خبروں پہ غور کریں. کہیں پر بھی انسان غور فکر کر لے تو پھر کیا ہے، انسان کی عقل کیا ہے اس کے لیے قاصر ہے. اس کی ہسٹری کی انفارمیشن پہ غور کر لے، اس کی جو سائنس کی انفارمیشن ہے اس پہ غور کر لے، اس کی میتھمیٹیکل انفارمیشن ہے اس پہ غور کر لے. انسان کی عقل کیا ہے، اس سے قاصر ہے. پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں اس پہ غور فکر کر لیں.
جو ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی تھی نمرود بادشاہ سے، اور پھر وہ جو کنورسیشن ہوا تھا اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں. جیسے لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ایک ایسا بیان ہو رہا تھا کہ جیسے کہ وہ چیز چل رہی ہے آنکھوں کے سامنے، وہ منظر پورا کھنچ گیا تھا. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ. یہ کسی انسان کا قول نہیں، کسی انسان کے ہاتھوں کی لکھائی نہیں، یہ تو صرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، نازل شدہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ ہی جب انسان غور فکر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے. ایک فرعون کے باڈی پہ ریسرچ کرنے والا جو ایک ڈاکٹر، وہ جب اس نے فرعون کی باڈی پہ ریسرچ کرنا شروع کیا تو ریسرچ کرتے 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 پھر وہ قرآن کی طرف آ گیا. تو قرآن کے ذریعے سے اس کو پتہ چلا کہ 1450 سال پہلے قرآن کی ایک آیت میں یہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے فرعون کی لاش کو بطور عبرت لوگوں کے لیے سیو کر دیا ہے، رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 100-200 سال پہلے فرعون کی لاش سمندر سے برآمد ہوئی. سمندر میں فرعون کی لاش کہاں کس جگہ سیف تھی کوئی نہیں جان سکتا. حیرت، انسان کی عقل کیا ہوتی، حیرت ہو جاتی ہے. سمندر میں کوئی مچھلی اس کی لاش کھا نہیں سکی، کوئی سمندر کا جو پانی ہے موٹے موٹے لوہے کے جہازوں کو گلا دیتا ہے، اور 3000-4000 سال پرانی ایک لاش وہ برآمد ہوگی. حیرت کی بات ہے کہ نہیں بات ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اوپر لا کر لوگوں کے بیچ وہ لے آئے سمندر، فرعون کی لاش. وہ جو ڈاکٹر تھا ریسرچ کرتے کرتے پھر اس نے اللہ نے اس کو پھر کیا ہدایت دی، پھر وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام لے آیا. اس نے کہا کہ واقعی میں یہ جو قرآن ہے نا یہ تو صرف اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا قول ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایسی ہی باتیں لکھتا ہے جو اس کو معلوم ہوتی ہے، جو اس کے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو وہ کلیکٹ کرتا ہے. کچھ ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی انفارمیشن جو اس کے آس پاس ہوتی ہے. لیکن قرآن میں ایسی انفارمیشن جو فیوچرز میں آنے والی 2000 سال بعد کی انفارمیشن، اور قرآن میں ایسی انفارمیشن جو 3000-4000 سال پہلے گزر چکا وہ انفارمیشن، وہ تو کسی معمولی شخص کی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں غور فکر کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کریم میں غور فکر کرو. تو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت کا بھی چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن جو میں نے اپنے بندے پہ نازل فرمائی ہے تمہیں اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے نا، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اس کی جیسی نا ایک آیت لے آؤ. ایک آیت لانے کا چیلنج دیا گیا جو آج بھی سارے انسانوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کے مقابل اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اور نہ اس پہ کوئی اس کو اعتراضات ہے. یعنی اس پہ کوئی کمی نکال ہی نہیں سکا، کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتے ہیں. لوگ فیل ہو گئی، لوگوں کی عقلیں فیل ہو گئی. دراصل اس پہ جو غور فکر کرتے ہیں تو وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی کہ تم کیوں نہیں قرآن کریم میں غور فکر کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں تو چاہیے کہ تم قرآن کریم میں غور فکر کرو. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام دنیا والے لانے سے دنیا والے بنا ہی نہیں سکتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی کوشش کر لیں. پھر اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتا، بہت ساری کمیاں ہوتی، بہت ساری مسٹیک ہوتی. کیونکہ یہ قرآن کریم صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں اختلافات تو دور، اس میں اختلافات کا کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں ہے. سوال ہی نہیں ہوتا اس میں اختلافات ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسرائیل آیت 88 میں، اگر سب انسان اور جن سب جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسا بنا لیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اور چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگاری کیوں نہ ہو. یعنی سارے انسان اور سارے جنات سب مل کر بھی اس قرآن کو جیسی کوئی ایک کتاب بنا لیں تو وہ اس سے قاصر ہیں، وہ نہیں بنا سکتے. آیت 83، اور جب ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے تو اسے وہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول یا اپنے میں سے سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان میں سے جو لوگ جانچنے کی یوگتا رکھتے ہیں تو اس کی اصلیت جان لیتے ہیں. اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے سوا سب شیطان کی ہی پیروی کرنے والے ہوتے.
تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ کیا ہے وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے وہ مشہور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل کیا تھی، یہ جو منافقین تھے ان کی کچھ ایسی عادات تھی۔ ان آیات میں منافقین کا بھی ذکر ہے، منافقین کا ہی ذکر ہے کہ انہیں جب جہاد دستور کے بارے میں غلبہ یا شکست کوئی چیز خبر ملتی تو لوگوں میں اسے بغیر تحقیق کے وہ فوراً پھیلا دیتے تھے، پھیلانا شروع کر دیتے تھے، جس سے مسلمان کیا ہے معاشرے کی کوئی طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتی، یعنی کہ جو ایسی وہ خبریں ملتی تو منافقوں کو، وہ منافق کیا کرتے تھے، معاشرے میں ایسی بات پھیلانا شروع کر دیتے تھے جس سے مسلمان معاشرے کو کوئی بھی طرح کے نقصانات ان کو اٹھانا پڑ جاتے تھے۔ اسی لیے عام طور پر بغیر تحقیق شدہ خبروں میں بہت سی جھوٹی باتیں ملی بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ خبریں مسلمانوں کے غلبے کے بارے میں ہوں تو اور مبالغے سے کام لیا گیا ہو تو سچی نہ نکلے تو بہتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت شبہ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی ان کو شبہ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے منافقین ان خبروں کی نسبت آپ ہی کی طرف کر کے بیان کرتے تھے، اور اگر وہ خبریں مسلمانوں کی شکست کے بارے میں ہوتی تو بہت سے کمزور ایمان کے مسلمان فتنہ میں پڑ جاتے۔ ان خبروں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا تھا کہ مسلمان کی جنگی تیاریوں کی خبر بڑی تیزی کے ساتھ کافروں کو ہو جاتی تھی، اور اگر خبر خوف اور ڈرانے والی ہوتی تھی تو کمزور مسلمان خائف ہو جاتے تھے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خبروں کو پھیلانے سے منع کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان خبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب بصیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے کی انتظار کر لیتے تو انہیں حقیقت حال معلوم ہو جاتی، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کس خبر کو مشہور کرنا چاہیے اور کسے چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اور قرآن کے نزول کے ذریعے اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اے مسلمانوں سوائے چند صحابہ کرام کے تم بھی شیطان کی پیروکار بن جاتے اور جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے لگ جاتی۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک خاص امپورٹنٹ جو ہے نصیحت ہے۔ آج کے میڈیا کا جو ہمارا جو دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، انٹرنیٹ، انسٹا، ہے نا، یہ جو دور چل رہا ہے، آج کے دور میں ایسی کئی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں، جس میں کسی مسجد کے شہید کرنے کا جو ہے ویڈیو وائرل ہوتا ہے، یا کسی مولانا کے قتل یا ان کو مارنے یا پٹائی کرنے کا بھی جو ویڈیو وائرل ہوتا ہے نا، یا کہیں قرآن مجید کی جو ہے بے حرمتی کرنے کے ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے یہ سب ویڈیوز اور چیزیں جو ہے وائرل کریں، کسی کو مت پھیلائیں۔ آپ دیکھیں جن چیزوں سے، جن ویڈیوز سے آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ پھیلائیں گے تو لوگوں میں خوف پھیل جائے گا، مسلمان خوف زدہ ہو جائیں گے، تو ایسی چیزیں بالکل نہ پھیلائیں۔ یا پھر ایسی کوئی بے حیائی، جیسے ادھر والی وہ نیوز پھیلی تھی نا کہ مسلمان لڑکیوں کی جو ہے پھنسا کر غیر مسلم جو ہے وہ نکاح کر رہے ہیں، یا نکاح نہیں ان کو ہندو بنا رہے ہیں، اور یہ تو دراصل کیا ہے، فاحشہ کی بات ہو گئی، فاحشہ۔ تو فاحشہ کے اشتہارات والی جو ویڈیو، اس طرح کی ویڈیو بھی پھیلانا بھی کیا دراصل یہ بھی گناہ کے کام ہے۔ تو کوئی بھی چیز لوگوں میں پھیلانے سے پہلے 10 بار ضرور سوچ لیں کہ واقعی میں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو کوئی بھی خبر مت پھیلائیں، کوئی بھی نیوز مت پھیلائیں۔ تو یہاں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ دراصل کیا تھا، یہ کام یہ منافقوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ ایسی نیوز پھیلاتے تھے جس سے مسلمان جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ ڈر جائیں، وہ گھبرا جائیں۔ یا پھر اگر کوئی ایسی خبر ہوتی تھی جو مسلمانوں کی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ہاں مسلمانوں کی اس سے کمیاں پتہ چلیں گی، مسلمانوں کا اسلام کا نقصان ہوگا، تو وہ سارے لوگوں میں مسلمانوں کی بات پھیلا دیتے تھے۔ تو ان دونوں طریقوں سے منع کیا گیا ہے، نہ تو جو ہے اسلام کی کوئی بھی خبر کا تشہیرات باہر کرنا ہے، نہ ہی جھوٹی خبروں کو مسلمانوں کے اندر پھیلانا ہے۔ پہلے ہر بات کی تحقیق کر لی جائے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے نا، جو امپورٹنٹ کام ہے کہ کوئی سی چیز کی آپ کو نیوز ملی اور آپ پھیلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ دراصل یہ سب کیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کی چالیں ہوں
کہ لوگوں میں جو ہے گھبراہٹ پھیلایا جائے اور بدشگونی اور بے چینی پھیلا دی جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، اس طریقے سے ان کا مقصد ہو افواہ پھیلانے کا نا۔ اس طریقے سے کئی بار ایسی افواہ پھیلی، اور آج واٹس ایپ جو کمپنی ہے نا، اس کے ذریعے سے کتنی نیوز وائرل ہو گئی، کتنے لوگ پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بار خبر پھیلی کہ سارے کے سارے انسان پتھر ہو رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ 2 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بھیا ہم نے کہا اپنی اماں سے، امی ہم تو جا رہے سونے، دیکھا جائے گا اللہ عالم۔ ہم لوگوں نے سب نے اپنے اوپر آیت الکرسی پھونکی، توکل اللہ کیا اور سو گئے۔ سویرے سب جو ہے جو لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے، رات بھر جو سوئے نہیں، پھر ان کا کیا حال ہوا، وہ تو ویسے بے وقوفی بن گئے۔ پھر اسی طرح سے ایک بار نیوز پھیلی کہ کیا ہے، منہ نچوا آ رہا ہے، منہ نچوا جو ہے آتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں پہ حملہ کر دیتا ہے، چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں میں اتنی افواہ پھیل گئی کہ لوگ رات بھر سوتے نہیں تھے، رات بھر لوگ پہرے داری کر رہے ہیں، بالٹی پانی رکھ کے سو رہے ہیں، کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا اس کو، وہ کیا بلا تھی، کیا چیز تھی، واللہ عالم۔ لیکن خبر ایسی پھیل گئی، افواہوں کا جو ہے بازار اتنا گرم ہو گیا کہ پوری پوری رات لوگ جگ رہے ہیں۔ اتنی دہشت کہ اللہ سے نہیں اتنی دہشت، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک منہ نچوا ایسی جو چھوٹی سی چیز جس کا کوئی تصور بھی نہیں، کوئی حقیقت بھی نہیں، کوئی صحیح بات بھی نہیں، لیکن ڈر اتنا، خوف اتنا کہ پوری پوری رات لوگ جگ کے پہرا دے رہے ہیں۔ اور ہم نے سوچا واقعی میں اگر اتنا انسان آخرت سے ڈر جائے، جہنم سے ڈر جائے اور اپنی راتوں کی نیند قربان کر دے، تو واقعی میں اس کی آخرت سنور جائے گی۔ پھر یہ حال ہوتا ہے افواہوں کا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک بار افواہ پھیلی کہ بازار میں نمک ختم ہو جائے گا، سب دوڑ پڑے نمک لینے، اور نمک 300 400 یہاں تک 1,000 روپے کلو بھی نمک بک گیا۔ سب کیا تھا، واٹس ایپ فیکٹری، افواہیں پھیلی، کسی کو جھوٹی خبر ملی، اس کو مزہ آیا تو اس نے سب طرف پھیلا دی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، کوئی بھی بات ہو، اگر سچی بات بھی ہے تو اس کو پہلے پھیلانے سے پہلے جو علماء ہیں، جو عالم، جو حکمران ہیں اسلامی، جو امام ہیں، ان سے پہلے مشورہ کیا جائے کہ واقعی میں اس خبر کو سب کو پہنچایا جائے کہ نہ پہنچایا جائے، وائرل کیا جائے نہ وائرل کیا، تب جا کے اس کو لوگوں کے بیچ پھیلایا جائے، ورنہ ان سب سے رک جائیں، بس اپنے کام سے کام رکھیں، فضول کی بات ادھر سے ادھر نہ پھیلائیں۔ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی لڑائی جھگڑے دنگا جو بھی آج کل وائرل ہوتا ہے، حقیقت کیا معلوم کیا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے مسلمانوں کو ڈھونڈ کے اور ان کو قتل کرنا، کہ سامنے جو اور مسلمان ہیں ان کے ارادے، ان کے جو ہے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا جائے، اسی لیے ایسی ویڈیو وائرل کرتے تاکہ مسلمان دبک کر ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ تو ایسی کوئی بھی ویڈیو مت وائرل کریں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ تو قتل ہوگی، وہ تو شہید ہوگی، وہ تو چلا گیا، لیکن ایسی ویڈیو وائرل کرنے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد آ گئے اور دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں، تو ان سے برداشت نہ ہو سکا، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا اللہ اکبر، پھر انہوں نے باقی ساری حدیث بیان کی۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے طلاق دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے بارے میں بھی یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی تھی۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کچھ دن کے لیے الگ ہو گئے تھے، لیکن افواہ کیا پھیلا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اگر امن یا خوف کی خبر بلا تحقیق پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے جو حکمران کو پہنچاتے، تو سب سے پہلے وہ غور اور خوض کی اور تحقیق کر کے معلوم کر کے خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی ایسی نہ تو کوئی بھی حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کوئی بھی ایسی بات یا الفاظ یا آیات یا حدیث یا کوئی بات بنا کسی تحقیق کے نہیں پھیلانا۔ کوئی بھی واٹس ایپ جیسے انسٹا، واٹس ایپ، فیس بک ہے نا، کوئی بھی ایسی بات جو اسلامک ہو، جس میں کوئی بات کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو، لیکن اس کے نیچے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی نہ حدیث نمبر، نہ قرآن کی کوئی آیت،
تو بہت زیادہ الرٹ رہے، بہت زیادہ، کیونکہ کیا معلوم وہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے نا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ہو جائے گا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آیت 84، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحارد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا۔ لہٰذا تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ آپ منافقوں کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اگر منافقین ہے یا نہ ہے، یا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس پر آپ پرواہ مت کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے جو مومن ہیں ان کو بھی آپ ترغیب کریں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کی حرکات پر کیا ہے، خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائے گا، یعنی دشمن آپ کی ہمت اور حرکات اور استقامت دیکھ کر کے خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور انہوں نے حملے کی ٹھانی لی تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹنے پر قادر ہے اور انہیں خوب سزا دینے والا۔ بہرحال آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے، یعنی کہ آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آیت 85، من یشفع شفاعة حسنا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلانا یہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی اور شفاعت حسنہ ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں اچھی طرح اور بری طرح سے شفاعت کا بیان کیا گیا، یعنی ایک اچھی سفارش اور ایک بری سفارش کا بیان کیا گیا ہے۔ اچھی شفاعت کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور بری شفاعت یعنی حاکم وقت کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں کرنے والے کو اس بدکاری یا بد کرداری کا برا بدلہ بھی ضرور ملے گا۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ یعنی کسی کے لیے انسان کوئی سفارش کر دے، ہے نا، یعنی کوئی واقعی میں اس کام کا مستحق ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی اس کو ضرورت ہے، کوئی جاب کی ضرورت ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی وہ سفارش کر سکتا ہے، سفارش کر دے۔ لیکن بری سفارش کیا ہے؟ بری سفارش یہ کہ لوگوں کی لگائی بجھائی کر دے، لوگوں کی شکایتیں کر دے، لوگوں کو جو ہے یہ نہ مطلب کہ یہ کہے کہ یہ نہیں، اس لائق نہیں ہے، اگر وہ اس لائق ہو بھی تو وہ کہے نہیں اس لائق نہیں ہے، ان کو آپ کیسے رکھ رہے ہیں، ان کو نہیں، ان کو مت کریں، ان کو مت دیں، ان کو مت کریں، ان کو مت لیں، اس طریقے سے یہ بری سفارش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے، پھر اسے سفارش کرنے کے صلے میں کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ اسے قبول کر لے، تو وہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے پہنچ جائے گا، یعنی سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر وہ پہنچ جائے گا۔ تو سفارش کرنے کے عوض میں جو لوگ چھوٹا سا بھی چھوٹا گفٹ لے لیتے وہ کیا ہے، وہ دراصل سود ہے، اس سے بچے۔ الحمدللہ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔